السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو خوابوں کی تعبیر کے اندر بتاؤں گا کہ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر چاند دیکھتا ہے، چاند کو اپنی گود کے اندر اترتا ہوا دیکھتا ہے، چاند کا نور اترتا ہوا دیکھتا ہے، یا چاند کو کسی شکل میں دیکھتا ہے، کسی صورت میں دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں چاند بادشاہ کا وزیر ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے چاند پکڑا ہے یا اس کو اپنی ملک میں دیکھا ہے، یعنی اپنی ملکیت کے اندر دیکھا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا مقرب ہوگا یا وزیر بنے گا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے، دلیل ہے کہ وزیر سے جھگڑے گا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند کی جگہ پر مقیم ہوا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے چاند کا نور لیا ہے، دلیل ہے کہ وزارت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے آسمان کا چاند پکڑا ہے اور نور و شعاع نہیں رکھتا ہے اور تاریک و سیاہ بھی نہیں ہے، دلیل ہے کہ غموں سے نجات پائے گا۔ یعنی اس نے آسمان کا چاند پکڑا ہے، اس کے اندر نور و شعاع نہیں رکھتا اور وہ تاریک و تنگ بھی نہیں ہے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ غموں سے نجات پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند تیر و تاریک ہے اور اگر اپنی جگہ پر نہیں ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر کسی کام کے باعث اس کا محتاج ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ چاند خواب میں خاص کر اگر 14ویں کا ہے، بادشاہ کو دیکھنا ہے۔ اگر دیکھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، دلیل ہے کہ بادشاہ یا وزیر ہلاک ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، دلیل ہے کہ لوگ اس پر فریاد کریں گے اور اپنا انصاف چاہیں گے اور وہ شخص ولایت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ 2 چاند آپس میں لڑتے ہیں، دلیل ہے کہ 2 بادشاہ آپس میں جنگ کریں گے۔ اور اگر دیکھے کہ ایک ان میں سے گر کر پارا پارا ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ ان 2 بادشاہوں میں سے ایک گرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ چاند اس کے ہاتھ میں یا گود میں پکڑا ہوا ہے، دلیل ہے کہ عورت کرے گا۔ اور اگر پہلی کا چاند دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ عورت اس سے اصل اور نسبت میں کم درجہ کی ہوگی۔ اور اگر چاند آدھا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کا اصل مولا زادوں کا ہوگا۔ اور اگر 14ویں کا چاند ہے، دلیل ہے کہ وہ عورت اصلی اور نسب میں اس سے بہتر ہوگی۔ اور اگر یہ خواب عورت دیکھے، دلیل ہے کہ اس صفت کا شوہر ملے گا۔ جو میں نے آپ کو پہلے جو صفات عورت کے خواب دیکھنے میں بتائی ہیں کہ اگر وہ خواب میں اس قسم کا دیکھتی ہے تو شوہر اس قسم کا اس کا ہوگا، اسی طرح اگر عورت یہ خواب دیکھتی ہے تو شوہر بھی اسی نسبت سے اسی صفات کا حامل ہوگا جس طرح خامند نے دیکھا تھا عورت کے معاملے میں۔ اور اگر دیکھے کہ چاند پاکیزہ اور روشن ہے اور اس کے گھر میں آ کر اترا ہے، دلیل ہے کہ اس گھر میں عورت کرے گا اور اس سے منافقت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ کسی چیز نے چاند کو ڈھانپا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر متغیر ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند کو گرہن لگا ہے، دلیل ہے کہ وزیر کا حال بد ہوگا اور وہ معذور ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر اپنی جگہ پر 14ویں کا چاند روشن دیکھے اور اس کا نور اس کے گھر کے مقابلہ میں چمکتا ہے، دلیل ہے کہ اس کے گھر والے بادشاہ یا وزیر سے خیر و منافعت دیکھیں گے۔ اور اگر دیکھے 14ویں کے چاند کو تاریک دیکھے، دلیل ہے کہ اس کو رنج اور نفرت حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ پہلی کا چاند اپنے مطلع سے نکلا ہے لیکن شروع ماہ میں اس کا نور زیادہ ہوا ہے یا بدر ہو گیا ہے، یعنی 14ویں کا چاند ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند پیدا ہوگا جو بادشاہ یا وزیر ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ پہلی کا چاند اپنی جگہ سے نکلا ہے، دلیل ہے کہ اس کے یہاں فرزند آئے گا یا اس کو کوئی مشکل کام پڑے گا کہ لوگوں کو اس سے غم و اندوہ ہوگا۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے اگر کوئی خواب میں چاند کو دیکھے، دلیل ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اور اگر چاند کا نور زیادہ دیکھے، دلیل ہے کہ اس لڑکے کی زندگی دراز ہوگی۔ اور اگر چاند کو 14ویں کا دیکھے، یعنی 14ویں رات کا چاند نظر آئے، دلیل ہے کہ اس کی عمر درمیانے درجے کی ہوگی۔
اور اگر چاند نقصان میں دیکھے دلیل ہے کہ بادشاہ یا وزیر کی خدمت میں مشغول ہوگا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ چاند کو ہاتھ میں پکڑا ہے یا چاند اس کی گود میں آیا ہے، دلیل ہے کہ اس کے ہاں عالم اور دانا فرزند پیدا ہوگا۔ اور اگر یہی خواب کوئی بادشاہ کا مقرب دیکھے، دلیل ہے کہ وہ بادشاہ ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے چاند اور سورج اور تمام ستاروں کو پکڑا ہے اور سب ہی تیر و سیاہ ہیں، دلیل ہے کہ صاحب خوف ہلاک ہوگا۔ اور اگر پارسا ہے تو غم و اندوں میں پڑے گا یا بیمار ہوگا اور آخر کار وہ شفا پائے گا۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔